360 में। कोरोना वायरस ने ईद की गहमा गहमी को दूसरे साल भी मांग कर दिया, मगर वैक्सीन के जरिए आबादी के बड़े हिस्से को महफूज बनाने का गोल अब भी बहुत दूर है। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और ना ही ऐसा कोई इरादा है मेरा। हमारी खुसूसी सीरीज इंटरव्यू 360 में आज मुलाकात अदाकारा, मेजबान और साबिक सुपर मॉडल इफ़त उमर से। हमारी नेशन में बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। नादार अफराद की भूख मिटाने में गैर मुल्की तलबा भी पाकिस्तानी नौजवानों के हमरा और रमज़ान के दस्तरखान की शान। ईद उल फितर में चंद दिन बाकी हैं, मगर पाकिस्तान के बड़े शहरों में रौनक का नाम नहीं। आलमी वबा की तीसरी लहर काबू से बाहर न हो जाए, इसलिए लॉकडाउन लागू है। इसका कितना असर हो रहा है, इस पर हम कुछ ही देर में बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम पर। पंजाब, सिंध और केपी से वॉइस ऑफ अमेरिका को मिलने वाले डेटा के मुताबिक अब तक इन 3 सूबों में 9.5 लाख के करीब आम शहरी और हेल्थ केयर वर्कर्स मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी उन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने वैक्सीन के आलमी इत्तेहाद कोवैक्स के जरिए भी पहली खेप हासिल की है, जिसमें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 12 लाख से ज़ायद खुराकें वसूल हुई हैं। लेकिन इस्लामाबाद से गेतिया रानीस बता रही हैं कि कोशिशों के बावजूद हुक्काम को तवक्को नहीं कि पाकिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा जल्द वैक्सीनेट हो सकेगा। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अगर इस वक्त रश है तो कोविड से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का। सैकड़ों अफराद अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई देते हैं। महकमा सेहत इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हसन अरूज के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुल्क भर में 4000 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का इरादा रखती है। अब तक 1200 से 1400 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। जो टारगेट है हुकूमत का वो तकरीबन 70 मिलियन के इर्द गिर्द है। टोटल पूरी पॉपुलेशन के 70 मिलियन को बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह कर पाएंगे। NCOC के मुताबिक अब तक मुल्क भर में वैक्सीन की 33 लाख से ज़ायद खुराकें दी जा चुकी हैं। ये तमाम वैक्सीन चीन के तैयार करदा हैं। इन तमाम वैक्सीन की 2 डोज लेना ज़रूरी है, लेकिन जारी करदा डेटा से ये वाज़े नहीं होता कि कितनों ने दूसरी खुराक लेने में ताख़ीर की या फिर ली ही नहीं। जितना मर्जी रश हो वो वेट करते रहते हैं, लेट हो जाए तब भी वो वैक्सीनेशन करवा के जाते हैं और उसके बाद पूछते हैं हाँ भी हम दोबारा कब आना है, क्या प्रोसीजर है, वो भी हम उनको बता देते हैं। अगरचे इस्लामाबाद में दर्जन से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी बारी का घंटों इंतज़ार शहरियों को परेशान भी कर रहा है। 10 काउंटर हैं यहाँ पे, 10 काउंटर में से 3 खुले हुए हैं, बाकी 7 जो है ना वो बंद हैं। लोगों को बहुत ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। सुबह से लोग जो है ना बैठे हुए हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जो है ना उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के ट्विटर पैगाम के मुताबिक अब तक पाकिस्तान 52,60,000 खुराकें वसूल कर चुका है, जबकि मई और जून में मज़ीद 13 लाख खुराकों की वसूली मुतवक्के है। लेकिन डॉक्टर हसन अरूज के मुताबिक हालात को मामूल पर लाने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का हदफ हासिल करना आसान नहीं। हमारी पॉपुलेशन 200 मिलियन है, तो अगर हम इस तरह तकरीबन आधी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कामयाबी से कर पाएँ तो हम हर्ड इम्यूनिटी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके करीब तरीन होते चले जाएंगे, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपको 2/3 पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है। तो 2/3 पॉपुलेशन को अचीव करना आसान काम नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, जहाँ गुर्बत है। वैक्सीनेशन अब 40 साल तक की उम्र के अफराद के लिए खोल दी गई है। अगरचे शहरी इलाकों में वैक्सीन लेने का रुझान देही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा है, ताहम शहरों में भी लोगों की एक बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पर आमादा नहीं। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और ना ही ऐसा कोई इरादा है मेरा। असल में ये ज़्यादा अरसे के लिए मौसर नहीं है, 6 महीने की लिमिट है, फिर दोबारा इसके लिए करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, तो मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। तिबी माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन का बुनियादी मकसद किसी भी शहरी को कोविड के मुहलिक पहलुओं से बचाना है। वो इन अफवाहों को रद्द करते हैं जिनके मुताबिक वैक्सीन कोविड-19 को बढ़ाने या किसी फर्द को इसमें मुब्तला करने का सबब बन सकती है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स वैक्सीन से मुताल्लिक लोगों में आगाही पैदा करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैक्सीन लगवाएं और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ा जा सके। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले साल ईद उल फितर के बाद कोरोना वायरस केसेस में जो इजाफा देखा गया था वो दोबारा ना हो, इसलिए मुल्क भर में लॉकडाउन लागू है।
لیکن پابندیوں پہ کس حد تک عمل ہو رہا ہے اور اس کے لوگوں کی زندگیوں پہ کیسے اثرات نظر آ رہے ہیں، ملک بھر میں موجود وائس آف امریکہ کے رپورٹرز اس ہفتے ویو 360 میں ہمیں آگاہ کریں گے۔ آج ہم شروع کریں گے لاہور سے، جہاں سے ضیاء الرحمان اس وقت بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ضیاء، سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، رمضان کے جو آخری دن ہوتے ہیں وہ کاروبار کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، تو دکانداروں اور صارفین کا کیا کہنا ہے صورتحال کے بارے میں؟ کیا سنجیدگی سے عمل کر پا رہے ہیں وہ پابندیوں پہ؟ دیکھیے سارا، جیسے کہ پاکستان بھر میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور گزشتہ سب جو ہے 27ویں شب گزری ہے۔ یہ جو دن ہے جہاں عبادت کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، وہیں جو ہے کاروباری شخصیات کی بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا بہت زیادہ جو کاروبار ہوتا ہے وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ حکومت کی تو کوشش ہے کہ بڑھتے ہوئے کیسز کو روکا جائے، جس کے لیے انہوں نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور جو بازار ہے ان کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو انتظامیہ ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے اور انتظامیہ کا ساتھ دے رہی ہے جو مقامی پولیس، کیونکہ پاکستان بھر میں پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی خاصی متحرک ہیں۔ وہ ہر اس بازار کو، ہر اس مارکیٹ کو، ہر اس پلازے کو جا کر چیک کرتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ حکومت نے جو 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن لگایا ہے اس کے اوپر کتنی حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ شہری جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس میں ضرور مددگار ہو رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اوپر یقینی بنایا جائے، لیکن جو مختلف شہر ہیں وہاں پہ چند شکایات بھی سامنے آ رہی ہے۔ دکاندار جو ہے وہ دکان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بعد جو انتظامیہ ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہے، ان کو جرمانے بھی کرتی ہے، ان کو تنبیہ بھی کرتی ہے۔ تاجروں کی جانب سے یہ ایک پیغام سامنے آیا تھا کہ حکومت کو کہا جائے کہ کچھ اس میں ریلیکسیشن دیا جائے تاکہ وہ SOPs کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا جو کاروبار ہے وہ جاری رکھ سکے، لیکن حکومت نے ان کی تمام جو باتیں تھیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور حکومت کی یہی کوشش ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو مؤثر طریقے سے مکمل طور پر اپنایا جائے۔ کاروباری برادری تو یہ چاہتی ہے کہ کاروبار کھلے، لیکن حکومت جو ہے ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی کاروباری مراکز کی بات۔ دیگر جو جگہیں ہیں جہاں پہ پبلک جمع ہو سکتی ہے، جیسے پارکس ہو گئے، اور پھر آپ نے ذکر کیا چونکہ آخری عشرہ ہے مساجد میں ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے سارا، جو حکومت کی طرف سے جو SOPs جاری کیے گئے ہیں اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق تمام تفریح گاہیں بشمول وہ سینما ہے، پارکس ہیں، جو دیگر جو مراکز ہیں وہ تمام کے تمام بند رہیں گے۔ جہاں تک بات کی آپ نے عبادت گاہوں کی اور مساجد کی، تو وہاں پر مختلف صورتحال ہے، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اس کی صورتحال بدل جاتی ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں جو بڑی سرکاری مساجد ہیں وہاں پر تو SOPs کے مطابق عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور جو کچھ ایسی مساجد ہیں جہاں پہ جو SOPs کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وبا کسی بھی حد تک موجود ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ کورونا وائرس میں بھی کوئی وبا موجود نہیں ہے۔ انتظامیہ کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے اور مقامی جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس بات کو یقینی بناتی ہے، انہوں نے مختلف مساجد میں نشان بھی لگائے ہوئے کہ لوگ ان نشانات کے اوپر عمل کریں، لیکن کچھ جگہوں پہ شکایات بھی ملتی ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی وبا نہیں ہے، اور وہ یہ حکومت کو کہتے ہیں کہ مساجد کی طرف نہ آئے کیونکہ یہاں پر اللہ کا خصوصی ایک کرم ہے، لیکن جو مقامی انتظامیہ ہے وہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ لوگوں کا جو عمل درآمد ہے وہ ہر صورت مساجد کے اوپر بھی یقینی بنایا جائے تاکہ اس وبا کو کم سے کم رکھا جائے۔ اور رائٹ، ضیاء الرحمان ہمارے ساتھ تھے لاہور سے۔ ضیاء، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے، اور کل ہم ایک اور شہر سے اپڈیٹس لیں گے جو ممکن ہے آپ کا ہی شہر ہو، سو اسٹے ٹیونڈ۔ لاک ڈاؤن سے ایک بار پھر بہت سے لوگوں کا روزگار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے، تو پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو ملوائیں گے کچھ پاکستانی نوجوانوں سے جو ایسے ہی افراد کی مدد میں مصروف ہیں، لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں امریکہ کے ماضی پر۔ پریس کے ساتھ تعلقات وائٹ ہاؤس کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں، ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی ہیں۔ نخبت ملک بتا رہی ہیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ امریکی صدر کے دفتر اور اس کی کوریج کرنے والے صحافیوں کے درمیان رابطے کی نوعیت کیسے بدلی۔ جب صدر بائیڈن نے مجھے اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کہا تو ہم نے بریفنگ روم میں سچ اور شفافیت کو واپس لانے کی بات کی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس بریفنگ روم سے میڈیا کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ابتدائی الفاظ ادا کرنے والی جین ساکی وائٹ ہاؤس کی 34ویں پریس سیکریٹری ہیں۔ امریکہ میں پریس سیکریٹری کا عہدہ امریکی صدر اور پریس کے درمیان باقاعدہ رشتے کا نقطۂ عروج ہے، جو امریکی تاریخ کے آغاز میں خاصی غیر رسمی نوعیت کا تھا۔ اگرچہ امریکی صدور وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے تھے اور وائٹ ہاؤس کی سرگرمیوں کی پریس میں کوریج بھی ہوا کرتی تھی، لیکن 1865 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد ملک کے 17ویں صدر اینڈریو جانسن وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے باقاعدہ کسی صحافی کو انٹرویو دیا۔ امریکہ کے 30ویں صدر کیلون کولج نے ریڈیو کے ذریعے عوام سے ماہانہ نشر کیے جانے والے پروگرامز میں براہ راست شرکت کا آغاز کیا، اور انہی کے دور میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن نے بھی کام شروع کر دیا۔ صدر ہربرٹ ہوور نے پہلی بار پریس سے بات چیت اور رابطے کی ذمہ داری کسی مخصوص شخصیت کو سونپی۔
یہ ذمہ داری سنبھالنے والے تھے صدر کے پرائیویٹ سیکریٹری جارج ایکرسن۔ وائٹ ہاؤس کے لیے پریس سیکریٹری کا باقاعدہ عہدہ صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کے دور میں متعارف کروایا گیا۔ اس ہی مناسبت سے اسٹیفن ارلی کو وائٹ ہاؤس کا پہلا باقاعدہ پریس سیکریٹری سمجھا جاتا ہے۔ پریس سیکریٹری سے امریکی صدر اور پریس دونوں ہی کے لیے کام کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ اگر وائٹ ہاؤس اور پریس کے درمیان تعلقات کی ہائی لائٹس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے اپنے دفتر میں غیر رسمی اور طویل نیوز کانفرنسز کا سلسلہ شروع کیا۔ صدر ڈوائٹ آئزن ہاور کے دور میں پہلی بار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو اجازت دی گئی کہ وہ صدر کی پریس کانفرنس کی کوریج کی اپنے آلات پر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ 1961 میں جان ایف کینیڈی وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے لائیو ٹی وی پریس کانفرنس کی۔ جان ایف کینیڈی ہی کے دور میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن، جس میں ہمیشہ مرد صحافی ہی شامل رہتے تھے، پہلی بار کسی خاتون صحافی کو شامل کیا گیا۔ یہ خاتون تھی ہیلن تھامس۔ صدر جارج ایچ ڈبلیو بش نے ملک کا دورہ کرنے والے دیگر حکمرانوں کے ساتھ مل کر صحافیوں کے سامنے جوائنٹ سیشنز کا آغاز کیا۔ صدر بل کلنٹن کے دور میں پہلی بار وائٹ ہاؤس میں روزانہ ہونے والی پریس بریفنگز کی ٹیلی ویژن پر نشریات شروع ہوئی۔ پھر سوشل میڈیا کی آمد ہوئی اور صدر براک اوباما کے دور میں پہلی بار نہ صرف نیوز کانفرنسز بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یہاں تک کہ آئی ٹیونز، فلکر، ویمیو اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر بھی امریکی انتظامیہ کی پالیسیز پیش ہونے لگی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پریس کی آزادی کے حوالے سے صدر براک اوباما اور ان کی انتظامیہ کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ ان کے بعد آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میڈیا کے تعلقات انتہائی ناخوشگوار رہے۔ کئی بار صدر ٹرمپ کو صحافیوں پر برہم ہوتے دیکھا گیا اور وہ اکثر خود ہی میڈیا سے بات کر لیتے یا اپنا پیغام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر پوسٹ کر دیتے۔ صدر ٹرمپ کے 4 سالہ دور میں پریس سیکریٹری کی ذمہ داریاں 4 مختلف لوگوں نے نبھائیں، جو زیادہ تر صدر کی سوشل میڈیا پوسٹ کا دفاع کرتے ہی نظر آئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں ہی پریس بریفنگز میں کمی آئی، بلکہ وائٹ ہاؤس اور پریس کے تعلقات اس سے پہلے ہی زوال کی جانب جا رہے تھے۔ امریکی عوام کے ساتھ نئے سرے سے اعتماد پیدا کرنا ہمارے پریس آفس اور وائٹ ہاؤس میں روزانہ کی بنیاد پر توجہ کا مرکز رہے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کو پہلے ہی دن اس اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ تھی پریس اور وائٹ ہاؤس کے طویل تعلق کی ایک مختصر جھلک۔ 36 سالہ پاکستانی کرکٹر تابش خان کے حالیہ ٹیسٹ ڈیبیو نے ایک مرتبہ پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر کھلاڑی 30 سال کی عمر کے بعد ہی ٹیسٹ ڈیبیو یا کم بیک کیوں کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک بہت دلچسپ مضمون آج آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ ہمارا تمام تر کانٹینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی آپ پڑھ، دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ facebook.com/VOA اردو کا پیج مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اور پروگرام میں آگے چل کر آپ کو ایک کچن میں لے کے جائیں گے جہاں رمضان کے دسترخوان کی سب سے اہم زینت تیار کی جا رہی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ کہ شاید دیکھ کر ہی آپ کا پیٹ بھر جائے۔ لیکن اس سب سے پہلے انٹرویو 360۔ معروف پاکستانی شخصیات سے گفتگو پر مبنی ہماری خصوصی ہفتہ وار سیریز انٹرویو 360 کے 5ویں حصے میں آج ملاقات عفت عمر سے۔ اپنے تقریباً 30 سالہ کیریئر میں عفت نے کئی روپ بدلے، سپر ماڈل، اداکارہ، میزبان اور اب سیاسی طنز و مزاح۔ نہیں بدلا تو ان کا بے باک انداز۔ انٹرویو 360 میں نے عفت سے ان کے طویل کیریئر کے بہت سے پہلوؤں پہ بات کی۔ دیکھتے ہیں اس گفتگو کا ایک مختصر حصہ۔ آپ پولیٹیکل سیٹائر کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آن لائن وہ شو ایئر ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر، تو یہ بتائیں کہ یہ اس حکومت کے دور میں آپ نے کیوں یہ شو کرنے کا فیصلہ کیا؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں عمران خان کی ایک زمانے میں بہت فین بھی ہوتی تھی اور میں نے ان کو سپورٹ بھی بہت کیا، بٹ دس گورنمنٹ ریئلی ڈس اپوائنٹڈ می ایٹ لیسٹ۔ سو آئی سویئر یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پروگرام شروع نہیں کیا تھا، لیکن ان کی حرکتیں ہی ایسی ہوئی ہیں کہ وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ اپوزیشن سے اور پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ کی تنقید کا رخ پی ٹی آئی اور وزیر اعظم خان کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ابھی ریئل ڈیموکریسی آئی نہیں ہے، اور جب تک ریئل ڈیموکریسی نہیں آئے گی
तब तक हमारा मुल्क सही तरह नहीं चलेगा. तो जो माजी में जो हुकूमतें आई, चाहे वो PMLN की थी, पीपल्स पार्टी की थी, उनसे अगर आप इनको कंपेयर करें तो आपको क्या बहुत मुख्तलिफ लगती हैं? उस दौर में आपके सटायर की, आपके जैसे सटायर की ज़रूरत क्यों नहीं थी? नहीं, उस ज़माने में भी ज़रूर होगी, लेकिन उस ज़माने में शायद मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ था पॉलिटिक्स से. एक क्रेडिट तो मैं इमरान खान को यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप करने में इमरान खान का ही हाथ है. क्या कभी कोई प्रेशर फेस किया है कि ये कहें या ये ना कहें? एज सच वो प्रेशर तो नहीं आया, लेकिन मैं PTV के लिए एक प्रोग्राम करती थी, वो मुझसे ले लिया गया बिकॉज़ वो गवर्नमेंट के अंडर आता था. सो कहीं ना कहीं तो चोट लगी है जाके. लेकिन एज सच बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बहुत डराने की कोशिश की कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा. मैंने तो कर लिया. एज सच कुछ हुआ नहीं, बस ट्रोलिंग बहुत होती है. दैट्स ओके. आपके जो और बहुत से फैसेट्स हैं, थोड़ी सी उनके बारे में बात करते हैं. तवील करियर है आपका, और मैं देखती हूँ कि आप अपनी एज के बारे में बहुत ओपनली बात करती हैं, आप इसको छुपाती नहीं हैं. क्यों ज़रूरी है कि एज के बारे में खुल के बात की जाए ख़वातीन के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? ज़रूरी के अलावा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब कोई पूछेगा तो मैं बता दूँगी, अगर कोई नहीं पूछेगा तो मैं वहाँ ज़बरदस्ती अपनी एज लेके नहीं आऊँगी. बट अगर कहीं बात हो रही होती है, somebody asks my age, I am very open about it. और बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है. You look your age. If I am 49, I'll look good 49 or a bad 49, but I'll look 49. तो वो अब मैं 26 साल की बनने की कोशिश करूँ या 30 साल की बनने की कोशिश करूँ तो बेहतर नहीं है कि साफ साफ बता दो कि जी दिस इज़ माई एज. मैं कौन सी को जाके वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स के रोल कर रही हूँ, माओ के रोल कर रही हूँ. इनफैक्ट ये मैं आपसे जानना चाहती थी कि क्या एज जब बढ़ती है ख़वातीन की तो इंडस्ट्री में उनके लिए अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल होता है? देखो ये एक प्रोग्रेशन है. एज के साथ साथ हमारे यहाँ हमारे लिए स्क्रिप्ट्स नहीं लिखे जाते, एज सच कैरेक्टर्स नहीं बनाए जाते, लेकिन जो ड्रामे लिखे जाते हैं उनमें कोई कैरेक्टर ऐसा हो तो वो आपको ऑफ़र हो जाता है और आप कर लेते हो. इस एज में जाके स्पेशली आपके लिए ड्रामे नहीं लिखे जाते, विच इज़ ओके. अब तो हमें आदत हो गई है. अब ये लेकिन क्या वजह इसकी? क्या 40, 50, 60 साल की ख़वातीन की ज़िंदगी इंटरेस्टिंग नहीं है? क्या सिर्फ 20, 25 साल की लड़कियों की ज़िंदगी तो उन्हीं की इंटरेस्टिंग है. सारा कुछ सीख के तो वही आती हैं, लेकिन हमारी मार्केट में अभी जवानों को ही देखना चाहते हैं. पर एक चीज़ हम देखते हैं कि जो हीरोज़ हैं, ख़ासतौर पर जब फिल्मों की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में भी जो बन रही हैं, इंडिया में भी जो बनती हैं, हीरो तो उसमें वो शख्स भी प्ले कर रहा होता है जो 40s में 50s में है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मैंने एज बढ़ती है तो उनको हीरोइन का रोल मिलता है. मैंने अभी एक फिल्म की है जिसमें मैं हुमायूं की लव इंटरेस्ट की माँ बनी और हुमायूं इज़ माई एज. तो इसी तरह हो रहा है और इसी तरह चल रहा है और हम कर रहे हैं. दैट्स ओके. तो क्यों हीरोइन की उम्र क्यों नहीं बढ़ती ऑन स्क्रीन? हीरो की उम्र नहीं बढ़ती क्योंकि हीरो अपने लिए खुद फिल्में भी लिखवा लेते हैं, अपने लिए खुद डायरेक्शन भी करवा रहे हैं. अब जितने भी ये लड़के हैं ये सारे अपनी प्रोडक्शंस खुद करते हैं और उसमें आते हैं. इज इट फेयर? या व्हाई नॉट. जिसका जहाँ हाथ चलता है चलाने दो उसको. नहीं, व्हाट आई मीन इज कि जो ख़वातीन की एज बढ़ने के साथ साथ वो पीछे होती जाती है. फेयर, ऑब्वियसली इट्स नॉट फेयर, लेकिन इसका कोई इलाज ऐसा सच अभी मुझे नजर नहीं आ रहा. मुकम्मल इंटरव्यू 360 हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट हो चुका है. आइए facebook.com/VO उर्दू के पेज पे या फिर हमारे YouTube चैनल पर. पाकिस्तान में बाकमाल ख़वातीन की तो कोई कमी नहीं. इस हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की पहली फीफा सर्टिफाइड फुटबॉल रेफरी से. जब 5 राउंड हो गया तब हमारे फीफा रेफरीज हमारे साथ आए कि सोनिया यू कैन डू इट, मेक अ हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान. यू आर द फर्स्ट वुमेन रेफरी जिसने फीफा फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर किए. मुकम्मल रिपोर्ट इस हफ्ते व्यू 360 में. रमज़ान के महीने में नादार अफराद की मदद का बहुत से लोग ख़ास तौर पर एहतमाम करते हैं. इस्लामाबाद से नज़रुल इस्लाम आज एक ऐसी कोशिश के बारे में बता रहे हैं जिसकी बागडोर नौजवानों ने संभाल रखी है और उसमें गैर मुल्की तलबा भी उनका साथ दे रहे हैं. मगरिब की अजान होने वाली है. इस्लामाबाद के इलाके पिशावर मोड़ में तलबा और तलबात सड़क किनारे दस्तरख्वान सजाने में मसरूफ़ हैं. शरबत, खजूर, फल, चावल और पकोड़े इस दस्तरख्वान की जीनत हैं.
اور مہمان وہ جن کی غربت میں کرونا وائرس سے جڑی پابندیوں نے اضافہ کر دیا ہے۔ فلسطینی طالب علم عبد البیان کئی غیر ملکی طالب علموں میں سے ایک ہیں جو یہاں ہاتھ بٹانے آتے ہیں۔ یہ غریب اور ضرورت مندوں کے لیے ہے، ایسے افراد جو خود اس کی سخت نہیں رکھتے۔ جیسا کہ ہم عربی میں کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کاوش کے پیچھے ہاتھ ہے ایکٹ آف کائنڈنس کا، ایک غیر سرکاری تنظیم جس سے جڑے سینکڑوں رضاکار ملک بھر میں پھیلے ہیں۔ یہ کارکن اپنے گھر والوں، دوستوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے فنڈز جمع کر کے رمضان دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان مہربان پروگرام کے تحت ملک بھر میں روزانہ ہزاروں افراد کے لیے مفت افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نادار اور مستحق افراد کو راشن بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ ایکٹ آف کائنڈنس کی بنیاد 5 سال قبل عتیق افریدی نے رکھی۔ لیبرز کو اس لیے ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی لیبرز ہیں وہ موسٹلی دور دراز کے علاقوں سے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس تو چھت بھی نہیں ہے، وہ باہر فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے کام بھی آج کل اس طرح سے نہیں ہے۔ پاکستان میں کرونا وبا کی تیسری لہر کے دوران ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے آٹو پہ کام کر رہا تھا اور رمضان میں آٹو بند ہو گیا، پھر میں ادھر آیا ادھر مزدوری کرنے کے لیے، اور مزدوری تو مل ہی نہیں رہی ہے، تو افطاری بھی نہیں، افطاری تو چلو یہ اب لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ افطاری کر لیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق عالمی وبا کی وجہ سے لاکھوں افراد کا روزگار ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ ایکٹس آف کائنڈنس سے منسلک رضاکاروں کو امید ہے کہ نادار افراد کی مدد کا جذبہ رکھنے والے ماہ رمضان کے بعد بھی آگے بڑھ کر ہاتھ بٹھاتے رہیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور آخر میں رمضان دسترخوان کا وہ آئٹم جس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ افطار مکمل ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے لاہور والے بھی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں۔ اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، ایسے سمجھ لیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی رمضان افطاری جو ہے نا وہ پلے پکوڑیوں کے بغیر نہیں بن سکتی۔ میرا نام محمد نواز ہے اور ہماری دکان تقریباً 35 سال پرانی ہے، اور بلے پکوڑیوں کے میرے والد صاحب کام کرتے تھے، پھر اس کے بعد بڑا بھائی آیا، اس کے بعد میں آیا ہوں۔ ہمارا مال انشاءاللہ پیور بیسن کا بنتا ہے، اور بلے پکوڑیاں، مسالہ، پاپڑی، چپس، نمکو جو ہے نا وہ بڑے 12 مہینے چلتا ہے، لیکن رمضان شریف میں آگے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزے ہو جاتے ہیں، روزے کی وجہ سے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہے ہمارا اور ایک معیار ہے۔ رمضان سے پہلے ہم کام کرتے ہیں تو وہ تنخواہ پہ کرتے ہیں، جو سیزن آ جاتا ہے تو ہم ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں، تو 3 شفٹیں چلتی ہیں، اور یہ ایک دن میں تقریباً 100 توڑا ہم نکال لیتے ہیں، تو اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ ہم بنا کے اور خود دیکھ کر رج جاتے ہیں اس کو۔ رمضان میں ایک مین ڈش بن جاتی ہے، روٹین میں ڈیلی روٹین میں استعمال کی جاتی ہے، اس کے بغیر کہہ لیجئے کہ جو دسترخوان ہے پورا رمضان کا افطاری کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ ان کو ہم لوگ پہلے بھگو کے رکھتے ہیں، پھر بعد میں ان کو دہی میں ڈالتے ہیں، اور بھلے بھی بھگو کے رکھتے ہیں، بعد میں اس کو ڈالتے ہیں، دہی میں ڈالتے ہیں، اور آلو بوائل کر کے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں، اور آپ چاٹ مسالہ ڈال کے کھائیں، دیکھیں اس کا اتنا اچھا ذائقہ ہوتا ہے۔ کرونا کی وجہ سے تقریباً مال ہوا ہے جو ہے نا تقریباً آدھا بکنا شروع ہو گیا ہے، اور کرونا سے پہلے ماشاءاللہ بہت کام تھا، میرے پاس 10-12 بندے کام کرتے تھے پہلے، اب 2-3-4 ہیں بس۔ پچھلے رمضان میں گھی تھا 160 روپے کلو، اور پکوڑیاں بیچتے تھے 180 روپے کلو، اب جو ہے نا گھی 300 روپے کلو ہے، پکوڑیاں مہنگائی کی وجہ سے 240 روپے کلو کی ہوئی ہیں، مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، اس لیے کام کم ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔